19 رمضان المبارک کی صبح کا وقت آیا ہے۔ صبح کے وقت میں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، تہجد کا وقت ہے، آپ نے اپنے 18 شہزادوں کو بیدار کیا۔ اللہ اکبر، 18 شہزادوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدار کیا ہے اور ساتھ میں شہزادوں کو لے کر کے کوفہ کی مسجد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، 18 بیٹوں کو لے کر کے چلے ہیں۔ جیسے 18 بیٹوں کو لے کر کے چلے، آپ کے گھر کے اندر کچھ پرند، کچھ جانور جن کو بطخ کہا جاتا ہے، آپ کے مکان کے اندر موجود تھیں۔ آپ کو گھر سے چلتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بطخیں آپ کے سامنے آئیں اور آنے کے بعد ان بطخوں نے اپنا پیر زمین پر مارے اور پر زمین پر رگڑنا شروع کیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حرکت دیکھی ہے ان جانوروں کی، آپ کے شہزادوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر پائے۔ آپ کہتے ہیں بابا جان، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بابا جی آپ کو تو خدا نے جانوروں کی عادت اور حرکتیں اور ان کی بولیاں سمجھنے کا علم بخشا ہے، بابا جی ذرا بتائیے تو صحیح کہ یہ جانور کیا کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں بیٹا حسن کا جی بابا کا ان جانوروں کو پتا چل گیا ہے کب ان کے مالک کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، بہت جلد یہ اپنے گھر کے مالک سے جدا ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت علی اپنے شہزادوں کو لے کر کے مسجد کوفہ کی مسجد کی طرف آئے ہیں۔ مسجد میں آ کر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے فجر کا وقت شروع ہوا، آپ نے اپنے شہزادے حضرت امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے فرمایا تھا، شہزادے کا جی بابا کا بیٹے آج فجر کی اذان پڑھ کے سنا دو، ہمارا دل چاہتا ہے آج اذان ہم تمہارے لب و لہجے میں سنیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد آپ نے اذان پڑھنا شروع کی ہے۔ آؤ تاریخ کا ایک ورق پلٹ کر کے آپ کو بتاتا چلوں، یاد کیجئے وہ تاریخ جب کربلا کی زمین پر محرم کی 10 تاریخ کو فجر کے وقت میرے امام علی مقام نے اپنے شہزادے حضرت علی اکبر سے کہا تھا، علی اکبر کا جی بابا کا بیٹے آج فجر کی اذان پڑھ دو۔ وہ کربلا کا میدان تھا اور یہ کوفہ کی مسجد ہے، ادھر حضرت علی فرما رہے ہیں حسن اذان پڑھو، ادھر حسین نے کہا تھا علی اکبر اذان پڑھو۔ اللہ اکبر، جانتے ہو مناسبت کیا تھی؟ تو سنو، مناسبت یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ماتھے سے لے کر کے سینے تک اپنے سینے تک مصطفیٰ جان رحمت کے مشابہ تھے اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر سے لے کے پیر تک مصطفیٰ کے مشابہ تھے۔ جب کوئی سر سے لے کر کے سینے تک حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا تھا تو اس کو مصطفیٰ کا چہرہ یاد آتا تھا، اور جب کوئی حضرت علی اکبر کو چلتا ہوا دیکھتا تھا تب اس کو مصطفیٰ کا بدن یاد آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے شبیہ تھے میرے مصطفیٰ کے، اتنا ملتا جلتا بدن تھا میرے مصطفیٰ سے، ایسے جلوے نظر آتے تھے مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کے حضرت علی اکبر میں۔ جب مدینے والوں کو مصطفیٰ کی یاد ستاتی تھی تو حضرت حسین کے دروازے پر آتے اور امام کے دروازے پہ آ کے کہا کرتے تھے، امام کا جی کا اپنے شہزادے علی اکبر کو گھر سے باہر بھیجیے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی شبیہ کا دیدار کرنے۔ حضرت علی اکبر چلا کرتے تھے تو آپ کی رفتار میں مصطفیٰ کی رفتار نظر آتی تھی، آپ بولتے تھے تو گفتار میں مصطفیٰ کی گفتار نظر آتی تھی، آپ کے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا کرتا تھا۔ اتنے شبیہ تھے حضرت علی اکبر میرے مصطفیٰ سے۔ اب غور فرمائیے، کربلا میں حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی ہے اور کوفہ کی مسجد میں حضرت امام حسن نے اذان پڑھی ہے۔ فجر کی اذان جیسی حضرت امام حسن نے پڑھی ہے، کوفہ کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اذان پڑھنے حسن آئے ہیں تو سمجھو نماز آج علی پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت حسن کی آواز سننے کے بعد لوگوں نے بستروں کو چھوڑا، تیزی سے مسجد کی طرف دوڑنا شروع کیا ہے۔ جیسی مسجد میں آئے ہیں مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے، فجر کا وقت ہوا ہے، مصلی پر ولایت کا تاجدار بیٹھا ہے، پیچھے 18 بیٹے سب بسب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پیچھے سب کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اپنے شہزادے حسن سے کہا تھا، بیٹا کا جی بابا اب ذرا تکبیر کہہ دو۔ حضرت حسن نے تکبیر کہی ہے، جماعت کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تکبیر کے بعد نیت کی ہے فجر کی نماز کی امامت کی حضرت علی نے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے جو تلاوت کی ہے آپ نے سورہ رحمان شریف کی تلاوت شروع کی، سورہ رحمان مکمل کی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک رکعت مکمل کر لی۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ ملک شریف کی تلاوت کی ہے، بڑی اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور جیسے آپ نے سجدے میں سر رکھا ہے، اللہ اکبر، آپ نے پہلا سجدہ دوسری رکعت کا مکمل کیا ہے، اب دوسرے سجدے کے لیے حضرت علی نے سر رکھا ہے۔ ابھی سجدہ مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ اسی مسجد کے کونے سے صف میں چھپا ہوا ابن ملجم حضرت علی کا قاتل آیا، اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا، اس نے لانے کے بعد حضرت علی کے داہنی جانب سے گلے پہ وار کیا ہے، وہ خنجر گلے کے اندر داہنی جانب سے داخل ہوا ہے، بائیں جانب کو نکل جاتا ہے، جیسی
آپ کے خنجر لگا ہے، خون بہا ہے، لوگوں نے نیت توڑ دی، حضرت علی کے قاتل کو پکڑ لیا ہے، حضرت علی کے قاتل کو لوگوں نے پکڑا، تماچے مارنا شروع کیے ہیں، شہزادے حضرت علی کو سنبھال رہے ہیں، اللہ اکبر، حضرت علی کو شہزادوں نے سنبھالا، آپ کی نگاہ اٹھی ہے اس طرف جدھر آپ کے قاتل کو لوگ مار رہے تھے، اللہ اکبر، یہ حضرت علی ہیں، قاتل کی طرف نگاہ گئی ہے، لوگوں کو مارتے دیکھا، آپ نے اسی حالت میں کہا تھا لوگوں اس پہ ہاتھ مت اٹھانا، لوگوں اس پہ ہاتھ مت اٹھانا، یہ تمہارا مجرم نہیں، یہ علی کا مجرم ہے، اس کو تمہیں مارنے کا حق نہیں ہے، جاؤ اس کو لے جا کر کے میرے حجرے کے اندر بند کر دو، میرے کمرے کے اندر اس کو لے جا کر کے قید کر لو، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اس کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا، اور اگر میرا انتقال ہو گیا، میں شہید ہو گیا، تو میرے بعد والا مسند خلافت پہ بیٹھنے والا مصطفیٰ کا جانشین اس کو سزا دے گا، یہ کہہ کر کے آپ نے اپنے قاتل کو چھڑایا ہے، کمرے کے اندر حضرت علی کے قاتل کو بند کیا، شہزادے اپنے والد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زخم کو ہاتھ سے پکڑ رہا ہے، کوئی گردن پکڑ کے بیٹھا ہے، اللہ اکبر، حضرت علی نے فرمایا حسن جی بابا کا بیٹے میری فکر نہ کر، اگر فکر کرنی ہے تو نماز کی فکر کرو، اللہ اکبر، اس کے بعد فرمایا حسن نماز پڑھاؤ، مجھے باقی بیٹے میرے کمرے تک پہنچا دیں، باقی شہزادوں نے حضرت علی کو اٹھایا ہے، اللہ اکبر، حضرت سر کی طرف حضرت امام حسین آئے ہیں، پیروں کی طرف حضرت غازی عباس آئے ہیں، باقی دائیں بائیں باقی بیٹوں نے حضرت علی کو سہارا دیا ہے، آپ کو اٹھا کر کے کمرے تک پہنچایا گیا ہے، فجر کی نماز ادا کی گئی ہے، اس کے بعد حضرت حسن آئے ہیں، والد کی تیمارداری میں لگ جاتے ہیں، قیدی کو بند کر دیا گیا ہے حضرت علی کے مکان کے اندر، 19 تاریخ کو حضرت علی پر یہ حملہ کیا گیا ہے، توجہ کیجئے گا، 19 تاریخ کو حضرت علی پہ حملہ کیا گیا ہے، 19 بھی گزر گئی، 20 بھی گزر گئی، 21 کی صبح کا وقت آیا ہے، آپ کی گردن کے نیچے کپڑا لگا ہوا تھا تاکہ اس سے زخم بھرنے میں آسانی ہو جائے، اچانک حضرت حسن کا گزر جب اپنے والد کے سامنے سے ہوا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں، مولا کائنات مولا علی کی آنکھ میں آنسو ہیں، آپ ہچکی بھر کے رو رہے ہیں، شہزادے نے اتنا دیکھا برداشت نہ کر سکے، دوڑ کے آئے، باپ کے قدم پکڑتے ہیں، رو کے کہتے ہیں بابا ہم نے آپ کو جنگوں میں بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے زخم جسم پہ آئے ہیں، کبھی آنسو نہیں بہائے ہیں، آپ کے بدن پہ تیر لگے ہیں، کبھی آنسو نہیں بہے ہیں، بڑے بڑے زخم آپ کے جسم پہ آئے ہیں، کبھی آپ روتے نہیں ہیں، بابا آج رونے کی وجہ کیا ہے، بابا کہیں ہماری خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، اتنی بات کہی تھی، حضرت علی فرماتے نہیں شہزادو تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں رہی ہے، تم نے کوئی کمی نہیں کی ہے خدمت میں، کہا بابا پھر روئے کس لیے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے وجہ یہ ہے کہ آج میں نے رات کو آنکھ لگی تھوڑی سی، کچھ دیر کے لیے میں سویا، خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، میں نے دیکھا ایک بڑا میدان ہے، مصطفیٰ کسی کو تلاش کر رہے ہیں، میں آیا، میں نے آقا اپنے نبی کو سلام کیا اور کہا تھا حضور کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں، اتنا کہا اور مجھے سینے سے لگایا، فرماتے میرے علی، میرے دکھوں کا مارا علی، میرے زخم کی شدت میں مبتلا میرے علی، کئی دن سے آپ بیماری کی شدت میں مبتلا ہو، کئی دن سے تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہو علی، اتنا کہنے کے بعد مصطفیٰ نے میرا ماتھا چوما اور فرمایا تھا علی پریشان نہ ہو، آج کئی دن ہو گئے تمہارے حلق سے پانی کا قطرہ نہیں اترا ہے، ایک لقمہ بھی کھانے کا حلق سے نیچے نہیں گیا ہے، علی ہم تمہاری تکلیف دیکھ رہے ہیں لیکن پریشان نہ ہونا، آج تم ہمارے دسترخوان پہ اپنی بھوک پیاس مٹاؤ گے، اتنا کہا حضرت علی فرماتے میری آنکھ کھل جاتی ہے، فرماتے شہزادے مجھے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، لگتا ہے میرے بچے پردیس میں یتیم ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہا بیٹے، کہا جی، کہا جاؤ میری بیٹی حضرت زینب سے جا کے کہو کہ وہ تھوڑا سا شربت تیار کر لے، اللہ اکبر، حضرت علی کی وہ شہزادی جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کی ہوئی ہے، وہ شہزادی حضرت علی کی جس کے وجود میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کا عکس نظر آیا کرتا تھا، آپ فرماتے ہیں جاؤ میری زینب سے کہہ دو کہ شربت تیار کرے، جیسے جا کر حضرت حسن نے سیدہ زینب سے کہا تھا بہن کا جی بھیا کا بابا شہد کی فرمائش کر رہے ہیں، شربت کی فرمائش کر رہے ہیں، تھوڑا شربت تیار کر دو، اللہ اکبر، بڑی فرما بردار بیٹی ہے، ثاقب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، آج بیٹیوں کی عزت کر لو، بیٹیوں کی قدر کر لو، ہاں ثاقب یہ کچھ دن کے مہمان بن کے تمہارے گھر میں آیا کرتی ہیں، 18-20 سال کے بعد یہ پردیس چلی جایا کرتی ہیں، پھر اس کے بعد کبھی کبھی ان کے چہرے نظر آیا کرتے ہیں، آج یہ گھر کے اندر ہیں، ان کا احترام کر لو، ان کی قدر کر لو، ثاقب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بیٹیاں باپ کے درد کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھا کرتی ہیں، اگر باپ پردیس سے آئے تو رات کو اٹھ کے دروازہ بیٹی
بیٹیاں کھولا کرتی ہیں، اگر باپ بھوک کی شکایت کرے تو کھانے کی تیاریاں بیٹیاں کیا کرتی ہیں، اگر باپ دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو گرم روٹیاں بیٹیاں بنا کے دیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں جو باپ کے دکھ درد کی ساتھی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت علی کی شہزادی سیدہ زینب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حسن جی بابا کا میری بیٹی سے کہو میرے لیے، میری بیٹی سے کہو شہد تیار، شربت تیار کریں۔ حضرت حسن نے کہا تھا بہن شربت تیار کرو۔ حضرت زینب نے اتنا سنا جلدی سے مصلی سے اٹھی ہیں اور اٹھنے کے بعد آپ نے شہد تیار کیا ہے، ہاتھ میں شہد ہے، دعائیں کر رہی ہیں، یا اللہ میرے بابا کو سلامت رکھنا، یا اللہ میرے بابا کی خیر فرمانا، یا اللہ میرے بابا کی خیر فرمانا۔ روتی جا رہی ہیں، شربت بناتی جا رہی ہیں۔ آج 3 دن کے بعد علی نے شربت مانگا ہے، بیٹی بھی جانتی ہے 3 دن ہو گئے میرے باپ کے گلے سے کچھ نہیں اترا ہے۔ تیزی سے شربت بنایا، بنانے کے بعد حضرت حسن کے حوالے کیا ہے۔ آپ لے کر کے مولا کائنات مولا علی کی بارگاہ میں آئے ہیں، کہا بابا یہ شربت لے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے میری تو خیر ہے، یہ شربت میں نے اپنے لیے نہیں بنایا ہے۔ کہا پھر کہا میرے غازی عباس کو بلاؤ۔ غازی عباس کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد فرمایا تھا میرے غازی تو جلال والا غازی ہے، تمہیں غصہ بہت آیا کرتا ہے، اے میرے غازی پوری زندگی تمہیں حسین کے ساتھ گزارنی ہے، آج تمہارے صبر کے امتحان کا پہلا دن ہے، آج زندگی کے امتحان کا پہلا پرچہ ہے، آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ غازی عباس نے اتنا سنا طلب جاتے ہیں، کہتے بابا حکم فرمائیے کیا چاہتے ہیں؟ تب غازی عباس سے میرے علی نے کہا تھا کہ بیٹے یہ شربت کا پیالہ لو اور جاؤ میرے حجرے کے میرے کمرے کے اندر، میرا قاتل 3 دن سے پیاسا ہے، اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، یہ شربت جا کے میرے قاتل کو پلا دو۔ اتنا کہنا تھا غازی عباس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے غازی صبر سے کام لینا ہے، جاؤ یہ جا کر کے میرے قاتل کو پلا دو۔ غازی عباس نے ہاتھ میں پیالہ لیا ہے، جا کے حجرے کا دروازہ کھولا، اندر گئے، قاتل کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے وہ شربت کا پیالہ آگے بڑھایا اور بڑھانے کے بعد کہا تھا لو یہ شربت پی لو۔ میرے بابا نے کہا تم نے 3 دن سے کچھ نہیں پیا ہے، یہ شربت پی لو۔ اتنا کہہ کے پیالہ آگے بڑھایا ہے۔ حضرت علی کے قاتل نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا، دیکھا اس کے اندر تو وہ شربت شہد سے تیار کیا گیا تھا، اس کا رنگ تبدیل تھا۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پیالہ واپس کر کے کہتا غازی مجھے یہ شربت نہیں پینا ہے۔ کہا کیوں نہیں پیو گے؟ کہا شربت میں زہر ملایا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا غازی کے چہرے پہ جلال آ جاتا ہے اور بڑے جذبات کے ساتھ کہتے ہیں کہ نادان میرے باپ کا حکم تھا کہ صبر سے کام لے، ورنہ میں ابھی تیری گردن سر سے، تیرا تن سے سر جدا کر دیتا۔ تجھے معلوم نہیں ہے یہ شربت میری پردے والی بہن نے بنایا ہے، یہ شربت اس بہن نے بنایا ہے جس کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ ظالم تو نے اس کے شربت کو تو نے زہر میں تبدیل کر دیا۔ یہ کہہ کے آپ واپس پلٹے ہیں، آنکھ میں آنسو ہیں، حضرت علی کے پاس آئے ہیں۔ آنے کے بعد کہا تھا بابا اس نے شربت پینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا کہا؟ کہا وہ یہ کہتا ہے اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت علی کی آہ نکل جاتی ہے، فرماتے کاش اگر آج یہ شربت پی لیتا، میری تہجد گزار بیٹی کے ہاتھ کا بنایا ہوا شربت پی لیتا، علی وعدہ کرتا کہ اسے جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت غازی عباس نے وہ پیالہ امام حسن کے حوالے کیا۔ امام حسن اس پیالے کو لے کر کے جب واپس پلٹنے لگے، اللہ اکبر، تب اس وقت حضرت علی نے کہا تھا حسن یہ پیالہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا بہن کے حوالے کرنے کے لیے۔ تب مولا علی کی آنکھیں برسی، فرمایا لاؤ یہ پیالہ مجھے دے دو۔ کہا بابا کیا کرو گے؟ کہا یہ شربت میں پی لیتا ہوں۔ حضرت حسن کی آہ نکل جاتی ہے، کہتے بابا آج 3 دن ہو گئے ہیں، دوا تک کا ایک قطرہ آپ کے حلق سے نہیں اترا ہے، آپ یہ شربت کیوں پی رہے ہیں؟ تب حضرت علی نے فرمایا تھا حسن یہ شربت میری پردے والی بیٹی نے بنایا ہے، جب جا کے اس کو واپس کرو گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ آج حسن یہ پیالہ میرے منہ سے لگا دو تاکہ میری بیٹی کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ صاحب یہ علی ہیں، شہزادی کے دل کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ آج ہم بیٹیوں کے دل توڑ دیا کرتے ہیں، قطعاً ان کے دل کے ٹوٹنے کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حسن یہ پیالہ میرے منہ سے لگا دو۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے وہ پیالہ منہ سے لگایا، شربت حلق کے نیچے تو نہ گیا بلکہ گلے کے دائیں بائیں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حسن کا جی بابا کہ آج پہلی بار میرے سامنے میری زینب کو لا کے دکھاؤ، میں دیکھوں تو صحیح یہ زینب کیسی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بابا آج آنکھ پہلی بار کہہ رہے ہیں۔ تب حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آئے، فرمایا حسن تمہیں کیا معلوم ہے جب سیدہ فاطمہ
فاطمہ الزہرا کے وصال کا وقت آیا تھا، انہوں نے وصیت میں بہت کچھ مانگا تھا کہ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہی تھی، علی میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، علی یاد رکھنا کبھی دن کے اجالے میں گھر میں قدم مت رکھ دینا۔ میں نے کہا تھا فاطمہ کس لیے؟ کہا سنو علی، جب تم گھر میں آتے ہو میری زینب اتنی حیا کرتی ہے کہ جب تمہارا گھر میں قدم آتا ہے زینب میری پیٹھ کے پیچھے آ کے چھپ جایا کرتی ہے۔ اے علی اگر میرے باپ تم دن کے اجالے میں گھر میں آؤ گے تو میں تو نہیں ہوں گی، میری زینب کس کی پیٹھ کے پیچھے چھپے گی؟ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میری زینب کے جیتے جی آپ دن کے اجالے میں کبھی گھر میں نہ آنا۔ فرماتے حسن وہ دن ہے آج کا دن ہے، کبھی میں نے دن کے اجالے میں اس لیے گھر میں قدم نہ رکھا کہ میری زینب پریشان نہ ہو جائے۔ فرماتے حسن میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زینب کا آخری اور پہلی مرتبہ دیدار کر لوں۔ اتنا سننا تھا سیدہ زینب نے اپنے سر پہ چادر تطہیر ڈالی ہے، گردن جھکا کے باپ کے پہلو میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی حضرت زینب نے اپنی نگاہ اٹھائی ہے، چہرہ اوپر کیا ہے، حضرت علی کی نگاہ اٹھتی ہے، آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فاطمہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میری زینب اتنی حیا والی کیوں ہے، اس کے اندر اتنی حیا کیوں ہے، اس کی ذات میں اتنی شرم کیوں ہے۔ تب شہزادوں نے کہا تھا بابا اس راز سے بھی پردہ ہٹا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تب حضرت علی نے کہا تھا میرے شہزادوں جو یہ چاہتا ہے فاطمہ کا چہرہ دیکھے وہ میری زینب کا چہرہ دیکھ لے، جو یہ چاہتا ہے کردار فاطمہ دیکھے وہ میری زینب کا کردار دیکھ لے، جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ زینب فاطمہ کی حیا دیکھے تو میرے زینب کی حیا کے چادر کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا تھا میرے شہزادوں، اور غازی عباس کی طرف دیکھ کے بالخصوص فرمایا تھا اے غازی تمہارا ساتھ حسین کے ساتھ رہے گا، یاد رکھنا کوئی بھی کام اگر کرنے لگو مشورے کا وقت آ جائے تو مشورے کے لیے پریشان مت ہونا، جب بھی کسی مشورے کی ضرورت پڑ جائے میری زینب کے سامنے آ کے دو زانو طے کر کے بیٹھ جانا، جو زینب کہہ دے اسی کو پر عمل کر لینا، اس لیے کہ زبان زینب کی ہوگی فرمان فاطمہ کا ہوگا، بولی اس کی ہوگی کردار فاطمہ کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا حسن جی بابا میرے سارے بیٹوں کو بلایا جائے، ساری بیٹیوں کو بلایا جائے، میں آخری بار ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سارے بیٹوں کو بلایا گیا، میرے مولا علی کے 18 بیٹے آئے ہیں، کچھ بیٹے آپ کے داہنی جانب کھڑے ہیں، کچھ شہزادے بائیں جانب کھڑے ہیں، غازی عباس باپ کے قدموں کی جانب کھڑے ہیں، اور سرحانے کی جانب حضرت آقا مولا علی کی 18 بیٹیاں کھڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے آج میرے بچے پردیس میں یتیم ہونے لگے ہیں۔ اللہ اکبر یہ کہا اور سیدہ زینب کی طرف دیکھا، آنکھیں برسنے لگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے میرے 3 کام باقی رہ جائیں گے جو آج تک پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اتنا کہا آپ کے بچوں نے کہا تھا بابا وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹے یہ دھوکہ بازوں کا شہر ہے، یہ جھوٹوں کا شہر ہے، یہ غداروں کا شہر ہے۔ میرے انتقال کے بعد نہ جانے کس کے سر پہ دستار باندھی جائے، کس کو میری مسند کا مسند نشی بنایا جائے۔ میں چاہتا ہوں اپنے جیتے جی کسی کو اپنی پگڑی کا وارث بنا دوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کون ہے جو میری پگڑی کا وارث بنے گا، کون ہے جو میری مسند کا مسند نشی بنے گا، کون ہے جو میرے باپ میری گدی کو سنبھالے گا۔ اتنا کہا تھا 17 بیٹوں نے ایک بار کہا تھا بابا جی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ کی مسند کا سچا وارث حضرت حسن رہیں گے، آپ اپنی پگڑی کا وارث ان کو بنا دیجئے۔ یہ کہنے کے بعد شہزادے چپ ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے شہزادے حسن کی طرف دیکھا، فرمایا شہزادے ذرا قریب آؤ۔ حضرت حسن قریب آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا شہزادے گردن جھکاؤ۔ حضرت حسن نے گردن جھکائی ہے۔ آپ نے اپنا امامہ شریف حضرت حسن کے سر پہ رکھا، زبان پہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے شہزادے کے سر پہ امامہ باندھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میرا ایک کام اور باقی رہ گیا ہے، 2 کام باقی رہ گئے ہیں، ایک کام حسن نے پورا کر دیا ہے، 2 کام کون پورے کرے گا؟ کہا بابا وہ دوسرے کام کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، میں نے 3 سجدے تو مکمل کر دیے تھے، آخری سجدہ باقی رہ گیا تھا جو مکمل نہیں ہو پایا تھا، وہ میرا سجدہ کون پورا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا 18 بیٹے خاموش ہیں۔ آپ فرماتے کون ہے جو میرے اس سجدے کو پورا کرے؟ اتنا سننا تھا تو شہادت کا تاجدار سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا، شہادت کا تاجدار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں، باپ کے سینے پہ سر رکھا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، رو کے کہتے ہیں بابا پگڑی کی ذمہ داری بھائی نے نبھائی ہے، سجدے کی ذمہ داری حسین نبھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اتنا کہا، آپ فرماتے میرا 3 کام باقی رہ گیا ہے، وہ کون کرے گا؟ کہا بابا جی 3 کام کون سا ہے؟ آپ فرماتے ایک دن دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہا تھا تو کچھ لوگوں نے شور
مچا دیا تھا, میرا خطبہ ادھورا رہ گیا تھا, وہ خطبہ کون مکمل کرے گا؟ اتنا سننا تھا. 18 بیٹے خاموش کھڑے ہیں, 18 بیٹیاں خاموش ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی جو میرے خطبے کی ذمہ داری لے لے. اتنا سننا تھا. سیدہ زینب آگے بڑھتی ہے, کہتی بابا آسان کام سب نے لے لیے ہیں, مشکل کام کے لیے بابا پریشان نہ ہو, یہ کام آپ کی بیٹی سیدہ زینب کر کے دکھائیں گی. اتنا حضرت علی نے سنا ہے, آپ کے لبوں پہ تبسم آیا ہے, خوشی کے آنکھ میں آنسو آئے ہیں. کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میرے تینوں کام مکمل ہو جائیں گے. یہ کہہ کے آپ کی زبان پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. تاریخ گواہ ہے جب سجدے کی ذمہ داری آئی ہے تو میرے حسین نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ کائنات میں کوئی اس سجدے کی مثال نہیں لا کر کے دے سکتا ہے. اور جب خطبے کی باری آئی ہے تو دربار بھی یزید کا تھا, لوگ بھی یزید کے تھے, محفل بھی یزید کی تھی. قیدی بن کر نبی کی شہزادی آئی ہے, اور جب خطبہ دینے کا وقت آیا ہے آپ کی زبان پر خطبہ جاری ہوا ہے, اور آپ نے جب خطبہ دیا تھا آپ کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا کے جملے آئے ہیں, سرکار کی تعریف کے جملے آئے ہیں. انداز و بیان ایسا تھا, آواز کا لہجہ ایسا تھا کہ حیرت میں تھا پورا قافلہ. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں سب کے سب حیرت میں تھے, سوچ رہے تھے زینب کی زبان پہ علی کا لہجہ کہاں سے آ گیا, زینب کی گفتار میں علی کے تیور کہاں سے آئے ہیں. ان بیٹھے ہوئے میں ایک صحابی ہیں جو نابینا صحابی تھے, نام زید تھا, اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھے ہیں, اتنی تیزی سے اٹھے قدم لڑکھڑائے ہیں, جیسی قدم لڑکھڑائے گرے ہیں زمین پر. کسی نے سنبھال کے کہا تھا کہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو, کدھر جانے کی جلدی ہے؟ تب ان نابینا صحابی نے کہا تھا اور تمہیں پتہ نہیں ہے, میرا ہاتھ پکڑو وہاں تک لے جاؤ جہاں پر منبر پہ علی کھڑے ہیں. کہا تم سے کس نے کہہ دیا کہ علی ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں ہے یہ خطبہ علی نہیں دے رہے ہیں تو کون دے رہا ہے؟ یہ خطبہ کس نے دیا؟ کہ تب کسی نے کہا تھا یہ علی نہیں, علی کی شہزادی ہے. اتنا سننا تھا آپ کی چیخ نکلتی ہے, رو کے کہتے ہیں کاش اس خطبے کو سننے سے پہلے مجھے موت آ جاتی. اچھا کی ہے کہ خدا نے میری آنکھوں سے بینائی لے لی ہے, ورنہ میں اس دن کو کیسے دیکھ پاتا کہ حسین کی بہن اس دربار میں قیدی بنا کے لائی جائے. یہ تیور آپ کے لہجے کے تھے, یہ انداز بیان آپ کا تھا. سب حیرت میں تھے کہ زبان زینب کی تھی, خطبہ علی کا لگ رہا تھا, انداز زینب کا تھا, تیور علی کے لگ رہے تھے. تبھی تو آج تک دنیا کہا کرتی ہے کہ بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے, بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے, کمر پہ بھاری امامت اٹھا کے لائی ہے. ارے علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کری, سلام تیری امانتیں سر پر اٹھا کے لائی ہے.